اس وقت بہت شدید ضرورت ہے اس بات کی کہ بھارت کے خلاف پوری قوم اکٹھی ہو، اور خاص طور پر بھارت اور اسرائیل گٹھ جوڑ ہوتا ہے ہر چیز میں، اور امریکہ ان کی سرپرستی کرتا ہے، تو یہ ایک شیطانی قسم کی جو تسلیس ہے، ٹرائکا ہے، سیٹنک ٹرائکا میں اس کو کہوں گا، یہ اس وقت دنیا میں بدامنی کا اور دہشت گردی کا ایک بہت بڑا ذریعہ بنا ہوا ہے، بلکہ منبع بنا ہوا ہے، سورس بنا ہوا ہے۔ لہذا یہ شعور پوری دنیا کے لوگوں کو پہنچانا ہوگا، خود مغربی اقوام کو، عوام کو، جو کہ بڑھ بھی رہا ہے، پھیل بھی رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو متحد کرنا ہوگا۔ اسی لیے جماعت اسلامی نے آج 25 اپریل کو یوم مذمت بھارت اور اسرائیل کا اعلان کیا ہے، اور آج پورے پاکستان میں لوگ ریلیاں نکال رہے ہیں قومی یکجہتی کے لیے اور بھارت کے خلاف لوگوں کو متحد کرنے کے لیے، اور اسرائیل کی دہشت گردی کے خلاف۔ اور کل 26 اپریل کو انشاءاللہ پورے ملک میں زبردست ہڑتال ہوگی، اور یہ ہڑتال بھی بھارت اور اسرائیل کے ان تمام ہتھ کنڈوں کے خلاف ہے کہ جو وہ مسلسل کر رہے ہیں۔ اس لیے پوری قوم کو ان سرگرمیوں میں حصہ لینا چاہیے، اور یقیناً لے بھی رہے ہیں الحمدللہ۔ ہڑتال کے حوالے سے پورے پاکستان میں ایک کامل یکسوئی ہے، تمام تاجر تنظیمیں، تمام مارکیٹیں سب اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں، اور یہ بھی ایک انوکھی چیز ہوگی کہ لوگ اپنا کاروبار چھوڑ کر اور اپنا قدر نقصان کر کے یہ بات بتائیں گے کہ ہم غزہ کے بچوں کے ساتھ ہیں، اور ہم اسرائیل کے خلاف ہیں، بھارت کے خلاف ہیں، اور امریکہ کے خلاف ہیں، اور ہم مظلوموں کے ساتھ ہیں، ہم اہل فلسطین کے ساتھ ہیں، ہم اہل کشمیر کے ساتھ ہیں۔ یہ جو واقعہ ابھی 2 دن پہلے مقبوضہ کشمیر میں ایک فالس فلیگ آپریشن کیا ہے بھارت نے، یہ کوئی نیا نہیں ہے، یہ اس کا پرانا طریقہ کار ہے۔ جب بھارتی نائب صدر کا دورہ طے ہوا تو انہوں نے یہ واقعہ کر لیا، اور یہ بھارت کا اپنا پرانا طریقہ کار ہے۔ سن 2000 میں بھی جب بل کلنٹن اس وقت صدر تھے امریکہ کے، اور انہوں نے دورہ کیا تھا، تو یہ جتھی سنگھ پورہ میں 35 سکھوں کو قتل کر دیا گیا تھا، اور الزام پاکستان کے سر ڈالا گیا تھا، اور بعد میں تحقیقات اور غیر جانبدار تحقیقات اور خود مغربی جو ڈپلومیٹ سے انہوں نے اپنی تحقیقات کے ذریعے سے، صحافیوں کے ذریعے سے یہ باتیں بہت ساری جگہوں پہ، اتھینٹک جگہوں پہ لکھی ہیں کہ یہ ایک عجیب و غریب قسم کی چیز تھی جس کا الزام پاکستان پہ ڈالا گیا تھا۔ اور بل کلنٹن نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر ہمارا دورہ نہ ہوتا تو شاید سکھوں کی جان بچ جاتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بات بہت واضح تھی کہ اس دورے کو سامنے رکھ کے امریکہ کی آشیرواد حاصل کرنے کے لیے اور پاکستان کے خلاف فضا بنانے کے لیے یہ کارروائی 2000 میں ڈالی گئی تھی۔ اس سے پہلے 1995 میں 6 سیاحوں کا اغوا ہوا، اور سیاحوں کا یہ جو اغوا تھا اس کا الزام بھی پاکستان پہ ڈال دیا گیا، اور ایک تنظیم الفاران نامی تنظیم کہا کہ اس نے اس کو اغوا کیا ہے ان لوگوں کو، اور اس سے پہلے بھی اس کا نام نہیں پتا تھا کسی کو، اور اس کے بعد بھی اس کا نام نہیں پتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ خود ساختہ ایک قسم کی ایکٹیویٹی تھی، اور بعد میں پتہ بھی چل گیا کہ اس میں بھارتی پولیس انوالو تھی، بھارتی ایجنسیز انوالو تھیں، اور بیچارے سیاحوں کو انہوں نے پھر جان سے انہیں ہاتھ دھونے پڑے تھے۔ اسی طرح سے 2001 میں پارلیمنٹ کے اوپر اٹیک کا ناٹک رچایا گیا تھا، اور پھر ایک جعلی قسم کی انہوں نے کارروائی کی، پاکستان پہ الزام لگایا، اور افضل گورو کو انہوں نے سزا سنائی، اور اس میں بھی خود کورٹ نے یہ کہا کہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں، ہم واقعاتی شہادت کی بنیاد پر یہ فیصلہ دے رہے ہیں۔ نومبر 2008 میں تاج ہوٹل کا وہ واقعہ ہوا جس میں 3 دن تک کارروائی جاری رہی، اور سارا کا سارا الزام پاکستان اور اس کے اداروں پہ انہوں نے لگا دیا، اور بالکل خاص ٹپیکل یہ بھارت کا طریقہ کار ہے کہ ایک واقعہ کرتے ہیں، ایجنسیاں اس کو پلان کرتی ہیں، میڈیا کو آن بورڈ لے لیتے ہیں اپنے، وہ میڈیا ہیجان بکتا ہے، وہ پاکستان کے خلاف ہردہ سرائی کرتا ہے، اور چند دفاعی تجزیہ نگار لا کر بٹھا دیتے ہیں، اور وہ تجزیہ نگار سارا کا سارا توپوں کا رخ پاکستان کی طرف کر دیتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ایک ایسی فضا بناتے ہیں کہ جو جنگی فضا، یہ ان کا جنگی جنون ہے، یہ ہندوتوا کا خواب ہے، یہ کشمیر پہ قبضہ کرنے کے ان کے ناپاک عزائم ہیں۔ لیکن ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ پہلے بھی
بھارت کو منہ کی کھانی پڑی ہے اور انشاءاللہ اس مرتبہ بھی منہ کی کھائیں گے، اور ہر وہ واقعہ جو وہ ایک جال سازی کے ذریعے بناتے ہیں وہ خود بھارت کے خلاف پڑے گا۔ اور میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جس اسمارٹنس کا جو مظاہرہ ہے وہ فوری طور پر پاکستان کی طرف سے کیا جانا چاہیے تھا دفتر خارجہ کو، اس میں کچھ تاخیر ہوئی جس کے نتیجے میں بھارت کو پروپیگنڈا کرنے کا موقع ملا۔ تاہم بعد میں پاکستان کی حکومت کی طرف سے جو اقدامات کیے گئے ہیں وہ درست ہیں، اور اگر بھارت کی فضائی حدود بند کی گئی ہیں پاکستان کی بھارت کے لیے وہ بھی ٹھیک ہے، ان کے عملے کو بھی اگر مختصر کرنے کی بات ہوئی ہے اور ان کے دفاعی اتاشیز کو جو ہے وہ محدود کرنے کی بات ہے تو وہ بھی درست ہے، اور تجارت بھی، اور یہی وہ بات ہے جو ہم بار بار کر رہے تھے جب ہم یہ کہتے تھے کہ بھارت سے تجارت کا فائدہ پاکستان کو ویسے بھی نہیں ہے، اور اس کے نتیجے میں بھارت ایک طرف تجارت کی بات کرتا ہے اور دوسری طرف ہمارے لوگوں کو قتل کرتا ہے، تو بہت سارے لوگ جو ان تمام چیزوں پر اپنا ایک الگ نقطہ نظر رکھتے ہیں پاکستان کے نقطہ نظر سے اور پاکستان کے عوام کے نقطہ نظر سے، تو انہیں بہت بے چینی ہوتی تھی اور وہ بہت کوشش کرتے تھے کہ اس طرح کی باتیں نہ کی جائیں۔ لیکن ہر گزرتے دن یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ بھارت کے ساتھ جب تک کشمیر کا یہ مسئلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق سیٹل نہیں ہوگا، اور اقوام متحدہ بھی چونکہ ایک یرغمال ادارہ بن چکا ہے، نہ وہ فلسطینیوں کے لیے کچھ کر پاتا ہے نہ کشمیریوں کے لیے کچھ کر پاتا ہے، تو اس کے لیے بھی ایک دباؤ بنانا پڑے گا بین الاقوامی سطح پر، اور اس کے لیے اپنا رول ادا کرنا پڑے گا، پرو ایکٹیو اپروچ کے ساتھ بھارت کو کارنر کرنا پڑے گا۔ تو اس کے لیے پوری قوم کا متحد ہونا ضروری ہے۔ اگر قوم میں تفریق ہوگی، اگر لوگوں میں ناانصافی کی بنیاد پر، عدل نہ ہونے کی بنیاد پر جگہ جگہ یہ چیز موجود ہوگی کہ ہمیں محروم کیا جا رہا ہے، تو قوم میں یکجائی نہیں ہوتی۔ لہذا حکومتوں کا کام یہ ہوتا ہے، ریاست کا کام یہ ہوتا ہے کہ پوری قوم کو اعتماد میں بھی لیتی ہے، اور اس اعتماد کی بنیاد پر یکجہتی کے ساتھ دشمنوں کا مقابلہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ وقت ہے کہ جس میں یکجہتی کا مظاہرہ کیا جائے، حکومت سب کو آن بورڈ لے، اور ایک متفقہ لائے عمل کے طور پر پوری قوم کو اپیل کی جائے۔ بہرحال جب تک حکومت یہ کام کرے گی، جماعت اسلامی چونکہ ہمیشہ سے ایک بڑی اسٹیک ہولڈر رہی ہے، پاکستان اور جماعت اسلامی کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان کا نظریہ دو قومی نظریہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر ہے۔ یہی جماعت اسلامی چاہتی ہے کہ یہاں پر کلمے کی بنیاد پر ہی نظام بھی قائم ہو، اور اسی بنیاد پر ہم پوری قوم کو اکٹھا کریں اور آگے بڑھیں۔ لہذا جماعت اسلامی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آج 25 اپریل کو یوم مذمت بھارت اور اسرائیل منایا جا رہا ہے، اور کل پورے پاکستان میں ہڑتال کر کے لوگ یکجہتی کا اظہار کریں گے اپنے فلسطینی اور کشمیری بھائیوں سے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مذمت کریں گے بھارت کی، اسرائیل کی اور امریکہ کی، کہ جن کی دہشت گردی کے نتیجے میں آج پوری دنیا میں خون بہ رہا ہے، قتل عام ہو رہا ہے، نسل کشی ہو رہی ہے۔ جس طرح اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے، اور 100 سال کا یہ وقت ہو گیا ہے اس سے بھی زیادہ کا، جس میں یہ صہیونی جن عزائم کے ساتھ آ کر وہاں پر بیٹھے تھے اور انہوں نے فلسطینیوں کو ان کی زمین سے بے دخل کیا تھا، یہ صہیونی، یہ زائنسٹ جو 1897 میں ان کی موومنٹ بنی، اور ان کو فیسیلیٹیٹ کیا برطانیہ نے، جو اس وقت بہتاج بادشاہ اپنے آپ کو کہتا تھا دنیا کا، اور یہ ان کی ہسٹری ہے کہ یہ ظلم کرتے ہیں، یہ ایشوز کو، تنازعات کو پیدا کرتے ہیں اور لوگوں کو لڑواتے ہیں، اور انہوں نے یہودیوں کو لا کر وہاں بسایا، اور جو اکثریت تھی وہاں عربوں کی اور مسلمانوں کی، اس اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کی کوشش کی، ان کی زمینوں پہ قبضے کیے، انہیں کیمپوں میں رہنے پہ مجبور کیا، ہزاروں کی تعداد میں چند دنوں میں لوگوں کو 1948 میں قتل کیا گیا، اور لاکھوں لوگوں کو بے گھر کیا گیا۔ یہ 7 اکتوبر کے واقعے پر جن کو پریشانی ہوتی ہے، اسرائیل کو اگر نقصان پہنچا تو ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ 1948 میں کس نے 7 اکتوبر کیا تھا۔ اس وقت بھی تو یہودیوں اور صہیونیوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا، اور یہ پوری نسلیں جو کیمپوں میں پلی بڑھی ہیں، ان کا یہ حق نہیں ہے کہ ان کو گھر ملنا چاہیے؟ کوئی ہے ان کے پیچھے آنے والا، ان کی فریاد سننے والا؟ مسلسل قتل عام، جس وقت یہ 7 اکتوبر 2023 ہوا ہے اس وقت بھی 6000 سے زائد لوگ اسرائیل کی جیلوں میں تھے، کوئی ان کی آواز بن رہا تھا؟ بلکہ ہو یہ رہا تھا کہ اسرائیل کے ساتھ یہ ابراہم ایکارڈ آگے بڑھانے کے لیے اور اس کے ساتھ تعلقات بڑھانے کے لیے بہت سارے مسلمان ممالک
لگے ہوئے تھے، کچھ نے تو قبول کر لیا تھا اور کچھ لائن میں لگے ہوئے تھے. وہ یہ رہا تھا کہ فلسطین مسجد اقصی کا معاملہ تو بالکل بیک برنر، بالکل پیچھے چلا گیا تھا. وہ یہ رہا تھا کہ وہ ایک دنیا کی سب سے بڑی کھلی جیل کسی کی توجہ کا مرکز بھی نہیں تھی. وہ یہ رہا تھا کہ وہاں کے نوجوانوں پر سمندر میں بھی جا کر اپنے لیے غذا تلاش کرنا مشکل تھا اور معیشت کے دروازے بند تھے. اس ساری صورتحال میں ایک غیرت مند قوم کیا کرے گی؟ غلامی کو قبول کر لے گی یا غلامی کے خلاف آواز اٹھائے گی؟ حماس نے وہ کیا جو غیرت مند لوگ کرتے ہیں. حماس نے وہ کیا جو بالغ نظر لوگ کرتے ہیں، جو ریزسٹنس کی صلاحیت اپنے اندر رکھتے ہیں، وہ کیا، اور انہوں نے عملاً اسرائیل کو شکست سے دوچار کر دیا. یہ تو اسرائیل بچوں کو مار رہا ہے، عورتوں کو مار رہا ہے، حماس سے تو نہیں لڑ سکتا، القسام بریگیڈ سے تو نہیں لڑ سکتا. اور یہی وجہ ہے کہ جتنے اسرائیل نواز لوگ ہیں، امریکہ نواز لوگ ہیں، وہ سب حماس کی مذمت کر رہے ہیں، اور جتنے باضمیر انسان ہیں وہ فلسطینی اور حماس کی حمایت کر رہے ہیں، چاہے وہ امریکہ میں ہوں، چاہے وہاں کی یونیورسٹیوں کے وہ طالب علم ہوں. یعنی ویسٹ میں تو لوگ حماس اور فلسطین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن کچھ ایسے لوگ ضرور موجود ہیں جنہیں ہم کم سے کم الفاظ میں بے حمیت کہتے ہیں، اگر غدار نہ کہیں تو، کہ جو اسرائیل کی بولی بول رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ حماس کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہوئے ہیں. 1948 میں حماس کی وجہ سے پیدا ہوئے تھے، 1967 میں حماس کی وجہ سے پیدا ہوئے تھے، حماس تو بنی 1987 میں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگ تاریخ سے لوگوں کی نظریں ہٹانے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اور یہ بات بھی اب بالکل ثابت ہے کہ بھارت اسرائیل میں بھی پوری طرح سے ساتھ ہے. ان کے فوجی وہاں پر اسرائیلیوں کی مدد کر رہے ہیں، اور یہ دو الگ ملک نہیں ہیں، یہ ایک طرح سے بیہیو کر رہے ہیں. اور میں نے تو آپ سے کہا کہ امریکہ ان کی سرپرستی کرتا ہے، گویا بھارت اسرائیل اور امریکہ کی ایک شیطانی تسلیس بنی ہوئی ہے اس وقت، جس نے پوری دنیا کے امن کو تباہ کیا ہوا ہے. اور جب تک اس شعور کو بچے بچے تک نہیں پہنچایا جائے گا، اس وقت تک ہم اپنے مسائل سے نکل نہیں سکیں گے. قوم کو مجتمع کرنے کی ضرورت ہے، متحد کرنے کی ضرورت ہے. اور انشاءاللہ کل کی یہ ہڑتال پوری قوم میں یکجائی پیدا کرے گی، اتحاد پیدا کرے گی. اور حکومت کا بھی کام یہ ہے کہ وہ اس طرح کے اقدامات کرے جس کے نتیجے میں پوری قوم میں یکجائی پیدا ہو. میں ضرور چاہتا ہوں کہ اس موقع پر بلوچستان کے مسئلے کو بھی ایڈریس ہونا چاہیے، خیبر پختونخوا کے امن کے مسئلے کو بھی ایڈریس ہونا چاہیے. افغانستان سے معاملات الحمدللہ پچھلے دنوں ذرا بہتر طریقے سے آگے بڑھے ہیں، اس کو اور بہتر ہونا چاہیے. افغان مہاجرین کی جو یہاں سے روانگی ہے اس کو باعزت اور باوقار طریقے سے اس پورے عمل کو ہونا چاہیے اور اعتماد میں لے کر یہ کام کرنا چاہیے. اسی طرح سے جو ہمارے لوکل ایشوز ہیں، محرومیاں ہیں، ان سب محرومیوں کو دور کرنے کے لیے فوری طور پر ایک ایکشن پلان ہونا چاہیے حکومت کا، جس کے نتیجے میں لوگوں میں انریسٹ کم ہو. باقی ظاہر ہے تفصیلات بہت زیادہ ہیں، وہ ہمارے اپنے مسائل ہیں، ان مسائل پر ہم بات بھی کریں گے، لڑیں گے بھی، اختلاف بھی کریں گے اور حکومت سے مطالبات بھی کریں گے، احتجاج بھی کریں گے. لیکن جب مسئلہ آتا ہے قومی یکجہتی کا، جب مسئلہ آتا ہے دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہونے کا، تو ہمیں سارے اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر ایک قوم بننا چاہیے. اس لیے کہ جنگیں کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ صرف فوجیں لڑتی ہیں، جنگیں قومیں لڑتی ہیں، اور جو جنگ قوم لڑتی ہے اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. میں اس آبی جارحیت پہ جو بھارت نے کی ہے اس پر بھی ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ یہ سندھ طاس معاہدہ 1960 کا ہے. اس کے ایگریمنٹ میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ اس کے 12ویں آرٹیکل میں اور 4تھے پیراگراف میں کہ یہ یونیلیٹرلی یک طرفہ طور پر یہ معاہدہ ختم نہیں کیا جا سکتا. یہ بائی لیٹرل مسئلہ ہے اور اس میں آربیٹریٹر ورلڈ بینک ہے. اس کے 3 طریقے ہیں اس معاہدے کو ایڈریس کرنے کے. پہلا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی کنفیوژن ہے، کوئی پرابلم ہے کسی فریق کو، تو وہ دوسرے فریق سے بات کرے گا اور دونوں کی ٹیکنیکل ٹیمز بیٹھ کر اس مسئلے کو ریزالو کریں گی. دوسرا طریقہ اس میں یہ ہے کہ جو آربیٹریٹر ہے یا کوئی تیسرا فریق، اس کو بلا کر ٹیکنیکل لوگوں پر مشتمل ٹیم بنائی جائے گی اور وہ ٹیم پھر اس کا فیصلہ کرے گی. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر یہ معاہدہ ختم کرنا ہے تو وہ معاہدہ ختم کرنے کے لیے جو عدالت ہے اس سے رجوع کیا جائے گا اور وہ عدالت اس بات کا فیصلہ کرے گی جو آربیٹریٹر کی صورت میں موجود ہوگی. چوتھا کوئی راستہ موجود نہیں ہے. بھارت نے یہ جو کچھ کیا ہے یہ صرف فیس سیونگ یا پاکستان پر آبی جارحیت کا مظاہرہ کیا، ایک طرح سے جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی ہے. اس کا جنگی جنون ہے وہ. اور یہ جو اس نے کیا ہے مودی نے، یہ آئسولیشن میں نہیں کیا. آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیجئے، وہ ہر کچھ دنوں کے بعد نریندر مودی اور اس کے یہ امیت شاہ اور اس ٹائپ کے جو لوگ ہیں یہ اس طرح کے بیانات جاری کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کو بنجر کر دیں گے.
یہ ان کے دماغ میں بات بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ پانی, اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں ٹیکنیکلی بھی تھوڑا بہت چیزوں کو ہم بھی جانتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہے اس کے نتیجے میں یہ خواب بھی پورا نہیں کر سکتا بھارت. پاکستان کے پاس بھی بہت کچھ ہے, اور پاکستان کے پاس جو کچھ ہے, اگر پاکستان پوری یکجہتی کے ساتھ پوری قوم مل کر وہ ٹولز استعمال کریں تو بھارت بھی کچھ نہیں کر سکتا, اور ہم انشاءاللہ سروائیو بھی کریں گے اور آگے بھی بڑھیں گے. یہ تو عالمی برادری کا کام ہے کہ وہ بھارت کو دیکھے کہ وہ کیا حرکتیں کر رہا ہے. انسانیت دشمنی پر اتر آیا ہے, نسل کشی کر رہا ہے کشمیر میں مسلمانوں کی, ان کی اکثریت کو اقلیت میں بدل رہا ہے. اقوام متحدہ کی قراردادوں کے باوجود اس نے آرٹیکل 370 اور 35A کو ختم کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کھلے عام بغاوت کر رہا ہے عالمی قوانین سے, اور کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہے. تو لہذا پاکستان کو اب اگر کوئی سستی اور کاہلی ہوتی رہی ہے, اور یقیناً ہوتی رہی ہے, تو اس کو ایک طرف رکھ کے دفتر خارجہ کو بھی اسمارٹ ہونا ہوگا, ہماری تمام افواج کو بھی تیار رہنا ہوگا, اور پوری قوم کو بھی تیار رہنا ہوگا. اس لیے کہ یہ جنگ پاکستان نہیں کر رہا ہے, یہ جنگ بھارت کر رہا ہے, اور بھارت کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ ایک نیوکلیئر پاور سے اگر اس طرح سے جنگ مسلط کرنے کی بات کرے گا تو اس کی ریپرکشنز کیا ہوں گے. ہم پناہ مانگتے ہیں تباہی سے اور بربادی سے, لیکن ہم اپنی سوورنٹی, اپنی خود مختاری, اپنی قومی وقار کا سودا نہیں کر سکتے. لہذا حکومت کو بھی اسٹرانگ ہو کر سامنے آنا چاہیے, کوئی مکمکا قابل قبول نہیں ہوگا. ماضی میں بھی یہ جب ابھینندن والا واقعہ ہوا تھا اور آرٹیکل 370 اور یہ والا واقعات ہوئے تھے, اس وقت اگر پاکستان کی طرف سے اسٹرانگ موقف آتا, اس وقت کی حکومت ڈٹ کر کھڑی ہو جاتی, اور اس وقت یہ جو باتیں آتی ہیں کہ اس وقت کی جو باجوہ صاحب کوئی لین دین کر رہے تھے وہ کام نہ ہوتے, تو شاید آج بھارت کو یہ ہمت بھی نہ ہوتی. آتش نیوز پاکستان کے سب سے بڑے نیوز نیٹ ورک کا حصہ بننے کا سنہری موقع. ملک بھر سے درج ذیل آسامیوں کی ضرورت ہے. بیورو چیف, ڈیپٹی بیورو چیف, ویڈیو ایڈیٹر, سٹی رپورٹر, تحصیل رپورٹر, ڈسٹرکٹ رپورٹر, کرائم رپورٹر, پریس رپورٹر, نمائندہ, نامہ نگار. چیف ایگزیکٹو سید جمشید بخاری. مزید معلومات کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں.